اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ بلی من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، نصارۂ نجران سے، نجران کے رہنے والے عیسائیوں سے مکالمہ اور مباحثہ چل رہا ہے۔ گزشتہ رکوع میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ ہمارے اور ان کے درمیان جو مشترکہ امور ہیں انہیں تسلیم کرتے ہوئے اپنے دیگر تمام امور کو اتفاق تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کے مسلمہ امور کی روشنی میں اپنے فکر و عمل کا جائزہ لے کہ ہمارے افکار میں کہاں خرابی ہے اور کہاں ہم ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی فکر و نظریے سے منحرف ہو چکے ہیں، اور کون کون سے امور ان کے مطابق ہیں۔ یہ دعوت غور و فکر دینے کے بعد اس رکوع میں ان کی بعض خرابیوں اور اچھائیوں دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسائیوں میں کوئی جو اچھی بات ہے اس کا ذکر بھی ہے، اور جو خرابیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عملی طور پر وہ جو بات
کر رہے ہیں یا زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب معیار جب ابراہیم بن گئے، ابراہیمی ملت کی اتباع لازمی اور ضروری ہو گیا، تو اسی معیار کے مطابق اب اہل کتاب کے اعمال و افکار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے ایک ان کی خرابی یہ بیان کی کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب۔ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ سب عیسائیوں کو، ان کے تمام فرقوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا، ان میں کسی فرقے میں جو خرابی یا کسی ایک گروہ میں خرابی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ دعوت کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جس جماعت سے اختلاف ہو یا جن لوگوں سے اختلاف ہو، سب کو اگر آپ ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے لگیں اور ان تمام پر جھوٹے سچے الزامات لگانے لگیں تو دعوت نہیں چلتی۔ دعوت یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک جماعت نے اگر خرابی کی ہے تو اس جماعت کا تذکرہ کیا جائے، نہ یہ کہ پوری قوم اور تمام کے تمام لوگوں کو کسی ایک فرد یا ایک جماعت کی خرابی کی وجہ سے رگیدا جائے۔ تو یہاں قرآن حکیم نے تمام اہل کتاب کا قول نقل نہیں کیا، بلکہ کہا طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ بات کہی تھی، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ یہ سازش اور مکر و فریب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو کافر ہو جائیں۔ اصل میں جزیرۃ العرب جہاں امیین تھے، ان پڑھ لوگ تھے، وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کو علمی اعتبار سے بڑا مانا جاتا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے ظاہر اہل علم یہی تھے، ان کے پاس کتاب تھی انجیل اور تورات، تو ان کو علماء اور احبار اور ان کے علمی برتری کی وجہ سے عرب کے جو جاہل امی اور دیہاتی لوگ تھے وہ ان کو بڑا مانتے تھے۔ گو عیسائیت قبول نہیں کی ہوئی تھی، لیکن معاشرے میں ایک وقار تھا کہ یہ اہل علم ہے۔ تو انہوں نے یہ سازش کی کہ ایسے کرو کہ صبح کو مسلمان بن جائیں اور پھر کہیں کہ جی سارا دن ہم نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ دیکھا اٹھا بیٹھا، تو ہمیں ان میں شامل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان میں تو بہت ساری علمی خرابیاں ہیں، بہت ساری عملی خرابیاں ہیں، تو شام کو ہم مرتد ہو جائیں، اسلام سے باہر نکل جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو عام لوگ امی مسلمان ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو اس طریقے سے واپس دین سے انحراف کی طرف لے جائیں، گمراہی کی طرف لے جائیں۔ یہ بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے سرپھرے مل جائیں گے وہاں سے کہ وہ ہمارے ساتھ واپس آئیں گے، کہ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ اہل علم، اگر ان کو یہ دین پسند نہیں آیا یا ان کے نزدیک اس میں خرابیاں ہیں تو یہ واپس گئے ہیں، تو چلو ہم بھی واپس چلتے ہیں، اس میں ضرور کوئی خرابیاں ہوں گی۔ تو یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کسی جماعت میں دراڑ ڈالنے کا، کہ اس کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو بددل کیا جائے اور عام پراپیگنڈا پھر کر دیا جائے کہ دیکھو جی اس دین میں کوئی خرابی ہے، اس فکر کے اندر کوئی خرابی ہے، جو لوگ اہل علم جاتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس کتاب پر کہ جو کچھ نازل کی گئی ہے مسلمانوں پر، علی الذین آمنوا، یعنی قرآن حکیم پر ایمان لے آؤ، وجہ النہاری، صبح دن چڑھے، نہار دن کی ابتدا ہوئی ہے تو صبح کو مسلمان ہو جاؤ، وکفروا آخرہ، اور پھر دن کا جب آخر شام آئے تو پورا دن 10-12 گھنٹے ساتھ گزارنے کے بعد اب کہو کہ جی ان کے اندر تو بڑی خرابیاں ہیں، تو انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں، وہ مسلمان نہ رہیں اور دوبارہ عیسائیت کی طرف آ جائیں یا دوبارہ مشرکین بن جائیں۔
اسی کے ساتھ ان کا مقولہ یہ بھی ہے کہ جو جائیں وہاں بظاہر مسلمان بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے مسلمان نہ ہو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، وہاں جا کر پکے مسلمان نہ بن جانا مگر وہ جو تمہارے دین کی پیروی کر کے تمہارے ساتھ واپس آئے، تو اس کو تم نے بندوں کو اغوا کر کے لانا ہے، نہ یہ کہ تم ان کے اندر خود مسلمان بن جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آدمی جائے وہ انہی کا ہو کر رہ جائے۔ یہ ان کا مکالمہ، ان کا قول نقل کیا ہے ان میں سے ایک جماعت کا، طائفۃ من اہل الکتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ ہدایت انسانوں کو راستہ بتلانے کے لیے ہے، اور جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ دوبارہ واپس لوٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہدایت دینے والا ہے صحیح لوگوں کو۔ منافقت کے ساتھ جو مسلمان ہونے کے لیے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت ہی نہیں چاہتا۔ اگلا جملہ قرآن حکیم نے اس تناظر میں کہا ہے کہ یہ لوگ یہ بات اپنی داخلی مجلسوں میں کہتے تھے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ ہماری جیسی کتاب کسی اور کو کیسے مل گئی؟ ہمارے پاس تورات اور انجیل آئی ہوئی تھی، اب اس کی وجہ سے پورے جزیرۃ العرب بلکہ دنیا بھر میں ان کی شہرت تھی کہ بہت موسیٰ علیہ السلام جیسے ذی وقار نبی ان کے اندر آئے، جلیل القدر، تورات ان کے پاس آئی، انجیل آئی، داود آئے وغیرہ وغیرہ، بائبل پوری آئی، تو اس کی وجہ سے ان کا وقار تھا۔ اب جب ان تمام کتابوں اور ان تمام انبیاء کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان سامنے آئی اور قرآن حکیم کی عظمت سامنے آئی، تو ان کو یہ خیال ہوا جیسی کتاب انہیں دی گئی ہے ویسی کتاب اور کیسے آ گئی؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہ جو کچھ ان کو دی گئی ہے کتاب اس جیسی کتاب کیسے آ گئی، یہ کیوں دی گئی کتاب؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ اللہ کے سامنے، تمہارے رب کے سامنے جا کر تم سے جھگڑیں، جیسا کہ پیچھے مباحثہ اور مکالمے میں یہ لوگ شکست کھا چکے ہیں، حجت بازی ان کی ناکام ہو چکی ہے، قرآن حکیم نے آ کر حجت قائم کر دی ان کے اوپر، تو وہ اپنے لوگوں کو یہ جو صبح کو مسلمان ہونے اور شام کو واپس جانے کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کا یہ پورا کا پورا ایمانی دائرہ نہ توڑا اس جماعت کا، تو کل کو یہ رب کے سامنے حجت پیش کریں گے قرآن کی بنیاد پر کہ دیکھو قرآن حکیم نے ان کو سچا پیغام دیا تھا اور انہوں نے بات نہیں مانی، کیونکہ دل میں تو چور تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات میں تبدیلیاں کر چکے تھے، انجیل کی تعلیمات میں تبدیلیاں کر چکے تھے۔ اب انہیں خطرہ تھا کہ اگر یہ دین پھیل گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا نظام قائم ہو گیا، تو کل کو یا تو اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے یا دنیا میں ہمارے برابر کی چوٹ بن جائیں گے، مثل ما اوتیتم۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، فضیلت اور فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اپنا فضل عنایت کرے۔ اب تمہیں حسد ہے اس بات کا کہ تمہاری جیسی کتاب کیوں آ گئی، تمہارے جیسے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آ گئے؟ ان کے خیال کے مطابق تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ برابر کہے جا سکتے تھے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا بلکہ تمام انبیاء سے افضل امام الانبیاء ہے، تو یہ ان کے خیال کی بات ہے۔
تو اللہ پاک نے کہا کہ اس حسد کی وجہ سے کہ ان جیسی کتاب نہ آئے اور اس جیسا نبی نہ آئے، تو یاد رکھو فضل اور کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ آج اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضل و کرم عطا ہوا ہے اور ان پر یہ کتاب تورات اور انجیل سے زیادہ بہتر اور جامع کتاب نازل ہوئی ہے، تو یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور اس کے لیے اہلیت اور صلاحیت بڑی ضروری ہے۔ اب یہ مسلمان صحابہ کی جماعت، اس میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ یہ خالص انسانیت کی خدمت کے لیے پورے خلوص کے ساتھ جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم مفاد پرستی کی بنیاد پر دین کا نام لیتے ہو، عیسائیت قبول کیے ہوئے ہو، اس لیے کہ قیصر کا جو نظام حکومت قائم ہے اس سے ہمیں مال و مفادات حاصل ہوتے رہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ وسیع ہے، گنجائش والا ہے اور علیم ہے، خبردار ہے، تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے کہ کن مقاصد کے لیے تم بظاہر مسلمان ہونے کے لیے آؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بتلا دیا گیا کہ یہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئیں گے تو ان پر اعتبار نہ کرنا، یہ تو اصل میں سازش کے لیے آ رہے ہیں کہ وہاں سے کمزور مسلمانوں کو اپنے ساتھ ورغلا کر واپس لے جائیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحمت کے لیے جس کو چاہے مخصوص کر لے۔ اللہ حکمران ہے، احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو جس میں صلاحیت اور استعداد ہوگی اسی کو اپنی رحمت کے لیے خاص کرے گا۔ اب تمہارے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں رہی بنی اسرائیل میں، تو تمہارے اندر آخری نبی نہیں آئے۔ بنی اسماعیل میں یہ صلاحیت اور استعداد تھی، وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت ہی فضل والا اور بہت ہی بڑا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اس کی فضیلت اور بزرگی اور اس کا کائنات پر کنٹرول اور کائنات میں جس پر چاہے وہ فضل کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے اور اس کا کمال ہے۔ تو یہاں تک ان کی ایک خرابی بیان کی، لیکن اس میں بھی قرآن حکیم نے حقائق کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک جماعت کے لوگوں نے یہ بات کہی تھی، اس کا قرآن حکیم نے جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے مباحثے اور مکالمے کی گفتگو ان عیسائیوں کے حوالے سے ہوئی ہے، وہ تو ان کے تمام فرقوں میں مشترک تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے حوالے سے جو غلط تصورات تھے وہ تمام کے مشترکہ تھے، اس لیے وہاں تو تمام اہل کتاب کا تذکرہ کر کے ان کی خرابیوں کو بیان کیا تھا۔ اب یہاں سے ان میں سے کچھ جماعتوں کی جو خرابیاں تھیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک دوسری خرابی بھی بیان کی، اور ان میں سے جن لوگوں میں یہ اچھائی تھی اس اچھائی کو بیان کیا۔ اب پہلی بات بھی یہ جو ابھی بیان ہوئی ہے، اس میں بھی بتلا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب معیار ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات قطعی نہیں ہے کہ آدمی صبح اللہ کا کلمہ پڑھے، اپنے دور کے رسول کو مانے اور شام کو منکر ہو جائے۔ تو جب ہم نے معیار طے کر لیا ابراہیم، اور جب ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا اور اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، اس کا اختیار ہم نے مان لیا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت دے، جس کے چاہے علم وسیع کرے۔ اور ابراہیم کو جب ہم نے بڑا مان لیا تو ابراہیم کے ہاں یہ کبھی تصور نہیں رہا کہ صبح کو مسلمان ہو اور شام کو کافر ہو جائے۔ تو جو معیار پچھلے رکوع میں طے کیا تھا مشترکات میں سے، اس سے جو متضاد بات تھی، قرآن حکیم نے اس کو یہاں گزشتہ اس آیت میں بیان کیا۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے وہاں بھی قرآن حکیم نے ایک معیار بتایا ہے کہ ابراہیم کا معیار یہ تھا، اور چونکہ وہ انسانیت کے امام بھی تھے اس لیے ان کا معیار پوری انسانیت میں تسلیم کیا جاتا ہے تمام فرقوں میں، کہ جب بھی کوئی آدمی کسی دوسرے کو کوئی مالی امانت سپرد کرتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، ابراہیم کے دین میں بھی یہ بات طے شدہ ہے، مسلمات میں سے ہے کہ کافر کا مال ہی کیوں نہ ہو کسی مسلمان کے پاس، تو مسلمان کو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ آج بھی فقہی قانون اور ضابطہ دین اسلام کا یہی ہے کہ اگر کسی کافر نے کسی مسلمان کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے
تو مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کافر کی امانت میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت چاہے کسی مسلمان کا مال ہو یا کسی کافر کا، یہ ابراہیمی دین میں ناجائز اور حرام۔ تو قرآن حکیم نے یہاں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے عیسائیوں کا، کہ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ من ان تامنہ بقنطار، تو سونے کا ڈھیر ان کے پاس بطور امانت کے رکھوا دے تو یؤدیہ الیک، تو وہ پورا پورا ٹھیک ٹھیک ایک ایک پائی کا حساب کر کے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تو عیسائیوں میں اگر کوئی خوبی تھی ان کی کسی جماعت میں، تو اس کا بھی قرآن حکیم نے تذکرہ کیا کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ آپ اس کے پاس ایک سونے کا ڈھیر رکھوائیں، بہت بڑی دولت اور خزانہ رکھوائیں، وہ کبھی اس میں ایک پیسے کی بھی خیانت نہیں کرتے، واپس ادا کر دیتے ہیں۔ تو جو اچھائی کی بات تھی قرآن نے اس اچھائی کو بیان کیا، لیکن جو خرابی کی بات تھی ان میں اس کا بھی آگے قرآن نے تذکرہ کیا۔ وَمِنْهُمْ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ من ان تامنہ بدینار، کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار، ایک روپیہ بھی ان کے پاس بطور امانت کے رکھواؤ تو لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، یہ کبھی تمہیں وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ ان کی بد خصلت یہ ہے کہ وہ کبھی تمہیں واپس نہیں دیں گے پیسے، الا سوائے اس کے کہ ما دمت علیہ قائما، کہ تم ہمیشہ اس کے سر پر کھڑے رہو اور اس سے مطالبہ کرتے رہو، اس کے بغیر وہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی تمہیں واپس دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے بخیل، کنجوس اور سرمایہ پرست ہیں، خیانت کرنے والے ہیں کہ روپے کا بھی ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بددیانتی اور امانت میں خیانت یہ ان کا وصف بن چکا ہے۔ بعض اہل کتاب ایسے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے جو ابراہیمی معیار پہلے قائم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ کی تعلیمات، اللہ کے دین کو جو ابراہیم دنیا میں لائے، اس میں اصول یہ تھا کہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، عربوں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک تو یہ عرب ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہے، تو چونکہ ہماری نسل بالادست ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہمارے پاس کسی نے مال رکھوایا ہے تو ہم چونکہ سید زادے ہیں، ہم چونکہ پیر زادے ہیں، ہم چونکہ علماء ہیں، ہمارے پاس جو امانت رکھی ہوئی ہے ہم جو مرضی کریں اس کے اندر، کسی کا کیا کام ہے کہ ایک دفعہ پیسے ہمیں دے اور پھر واپس بھی مانگے۔ تو مذہبی طبقہ جب خراب ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتا ہے، اور بیچارہ اگر کوئی امانت کے لیے پیسے رکھوا دے تو وہ کہتا ہے بس جا یار، ٹال مٹول بہت ہی پیچھے پڑا رہے تو وہ کوئی ڈھیٹ ہی ہوتا ہے جو پیچھے پڑ کر واپس لے گا، ورنہ تو وہ کہیں گے چلو کوئی نہیں یار، پیر صاحب ہیں دے دیں گے، جی مولوی صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں۔ تو یہ یہودی خصلت اور یہ بد اخلاقی ان کے اندر ہے کہ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ امانت میں بددیانتی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور عربوں میں دستور تھا کہ اگر کسی نے قرضہ کسی کا دینا ہوتا تھا اور وہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا تو ان کے ہاں دستور تھا کہ جس نے قرضہ لینا ہے نا وہ ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہتا تھا، سوائے جب وہ بیوی کے پاس یا کمرے میں جاتا تھا تو اس کو وہاں داخل نہیں ہوتے تھے آداب کے تقاضوں کے تحت، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکلا کسی مجلس میں گیا، ساتھ ساتھ وہ قرض مانگنے والا بھی ساتھ، اور جس مجمع میں جاتا وہ کہتا ہے میرا اس نے روپیہ دینا ہے، یہ مجھے نہیں دے رہا، تو ظاہر ہے کہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ما دمتا، اس لیے قرآن نے کہا ما دمتا علیہ قائما، ہمیشہ تو اس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا رہے، تو پھر تو یہ چونکہ مجمع میں بے عزتی بہت ہوتی ہے تو اس لیے پھر یہ بڑی مشکل سے نکال کر پیسے دیتا ہے، ورنہ دیتا نہیں، ایک دینار بھی اگر اس کو دے دیا جائے۔ تو قرآن حکیم نے جو ان میں اچھائی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا، جو ان میں اچھے لوگ تھے۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک کر کہا کہ سارے کے سارے عیسائی بس برے ہو گئے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ ذالک بانہم، یہ جو ایک روپیہ واپس نہیں کرتے اس کی وجہ بھی بیان کر دی اللہ پاک نے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے وہ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں کہ قالو، یہ آپس میں کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل،
ان جاہل لوگوں کا ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب انسان دوسرے لوگوں کو حقیر اور جاہل سمجھے تو وہ سمجھتا ہے ان کا مال لوٹنا جائز ہے۔ تو عموماً رجت پسند مذہبی طبقے بیچارے جاہل لوگوں کے امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں، ان سے ادھار کے نام پر لے لیا، امانت کے نام پر لے لیا، اب وہ کہیں گے یار تو جاہل ہے، کیا کرنا ہے تو نے پیسوں کا، چھوڑ پڑے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہاں جی مذہبی لوگوں کا خاص طور پر، اور اہل علم کا، اور آج کل کے اہل علم جو بھی ہوں سارے ہی ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، مولوی، سب اسی کیٹیگری میں ہیں۔ مولانا سندھی نے یہاں بڑی سخت خبر لی ہے اعلام الرحمن میں کہ آج سب سے بڑا مرض مسلمانوں کے اندر یہی پیدا ہو گیا جو یہودیوں اور نصرانیوں میں تھا۔ ایک تو یہ مرض پیدا ہو گیا کہ دنیا بھر کے سارے کافروں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، اور ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ جی یہ تو بس ہندو کا مال ہے لوٹ لو، یہ جی عیسائی بھنگی کا مال ہے اس کو لوٹ لو۔ اور پھر اگر ان میں کوئی اچھائی کی بات ہو تو اس کو تو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے نا، ہٹ دھرمی یہ ہے۔ اگر ان میں کوئی اچھائی کی بات ہے اور اگر وہ ہندو میں ہے تو ہم کہیں گے اچھا ہندو کی ہم تعریف کریں۔ ہاں جی عیسائی میں اگر اس نے کوئی سائنس ایجاد کی، کوئی انسانی سہولت کا کوئی کام کیا ہے، کوئی علمی بات اس نے کی ہے تو اس کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جی وہ چونکہ عیسائی ہے۔ اب قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ عیسائیوں میں جنہوں نے جو انسانیت کا اچھا کام کیا اس کو تو مان رہا ہے نا، کہ بھائی ان کو اگر ایک سونے کا ڈھیر بھی دے دو تو اتنے دیانتدار ہیں، پائی پائی کا حساب کر کے واپس دے دیتے ہیں، جیسے بھی آپ مانگو۔ تو یہ اچھائی کی بات، قرآن عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے، اہل کتاب کی تعریف کر رہا ہے، تو جس میں جو اچھائی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اگر آج سائنس اور ٹیکنالوجی یا میڈیکل سائنسز میں ہاں جی انہوں نے ہم انسانیت کے لیے کوئی نئی چیزیں دریافت کی ہیں اور انسانیت کو اس سے سہولت ملی ہے تو اس کو ماننا چاہیے۔ ہم نے نہیں کی تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اب اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو بس مسلمان کی بات مانیں گے، غیر مسلم کی بات نہیں مانیں گے، تو یہ تو غیر علمی اور غیر قرآنی نظریہ ہے، قرآن سے متصادم، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ مولانا سندھی نے ایک اور اہم مثال دی، حضرت نے فرمایا کہ یہاں سندھ کے لوگ اور اس دریائے سندھ کے آس پاس وہ محمد بن قاسم کی بڑی تعریف کریں گے۔ اب انہیں خود معلوم نہیں کہ محمد بن قاسم کی تاریخ کیا تھی یا سندھ دھرتی کی تاریخ کیا ہے۔ اب اگر یہاں آثار قدیمہ انگریزوں نے تلاش کیے، ہندو محققین نے اس پر تحقیق کر کے تاریخ کے نئے علمی پہلو قومی سطح پر واضح کیے، تو ان کی ان کوششوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اب محمد بن قاسم سے ہاں جی عقیدت تو رکھیں گے، لیکن خود محمد بن قاسم کیا تھا، اس کی تاریخ کیا تھی، اس نے ہندوستان کو سیاسی معاشی طور پر کیا دیا، اجتماعی طور پر کیا اس نے یہاں تغیر و تبدل پیدا کیا، اپنے علم و فکر سے کوئی آگے ہی نہیں، بس عقیدت کے نام پر پیدرم سلطان بود ہم محمد بن قاسم کے ماننے والے ہیں۔ کئی مثالیں دی کر مولانا نے یہاں ہندوستان کے حوالے سے خاص طور پر بات کی کہ یہاں کے مسلمان بالخصوص اور دنیا بھر کے مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی اچھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان غلطی کرتا ہے لیکن اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے غلطی، اس کو کیا ہے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا کہ یورپین لوگ، انگریز جن کے خلاف آزادی کی جنگ بھی حضرت لڑ رہے ہیں، یہ برطانوی لوگ ان کو غلطی ہوتی ہے تو یہ فوراً کمیشن بٹھاتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، اور اگر غلطی ہو گئی ہو تو پوری قوم معافی مانگتی ہے، حکومت معافی مانگتی ہے کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا وزیر جو ہوتا ہے اس متعلقہ شعبے کا وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ بھئی میری وجہ سے یہ کام مسئلہ ہوا ہے، لہذا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہارا حکمران بنوں، تو اپنی غلطی مانتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں میں خرابی یہ ہے کہ غلطی بھی کریں گے، خرابی بھی پیدا کریں گے، اور پھر سینہ زوری کے ساتھ اس غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں کریں گے۔ کبھی کسی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ فلانی جگہ پر ہم سے غلطی ہوئی ہے، اول میں تو کمیشن ہی نہیں بنتا، کمیشن بن جائے تو رپورٹ نہیں آتی،
رپورٹ آ جائے تو اس میں مانتے نہیں ہیں کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو حقائق کے تناظر میں اپنی غلطیوں اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف نہیں کرتی۔ غلطی کو غلطی مانیں گے تو اصلاح ہوگی، اور اگر غلطی کو غلطی نہ مانیں تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کسی قوموں کی تباہی اور بربادی کے لیے، کہ غلطی کو غلطی نہ مانا جائے، خرابی کو خرابی نہ مانا جائے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں تکبر زیادہ ہے، اہلیت اور صلاحیت ہے نہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، بڑے اہل ہیں۔ تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ آپ میں بڑائی موجود نہ ہو اور اپنے آپ کو مصنوعی طور پر بڑا بنائیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کی باقی غیر مسلم اقوام میں عالم یہ ہے کہ ان میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تکبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسانوں کے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے اخلاق اچھے ہوں خیر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کم از کم دنیا میں تو معاملہ ان کی ترقی کا کرتا ہے۔ عقیدے کے کفر کی سزا آخرت میں ملتی ہے، دنیا میں انہی کو ترقی ملتی ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جن کے دنیا میں اخلاق خراب ہو جائے ان کو دنیا کی حکمرانی نہیں دی جاتی۔ تو یہاں قرآن حکیم نے اس رجعت پسند مذہبی طبقے کے تناظر میں جو بات کی ہے، مولانا سندھی اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی دوسری قوم میں کوئی اچھائی کی بات ہے تو اس کو تسلیم کریں، قرآن کی آیت کہتی ہے، اور جہاں خرابی کی بات ہے تو اس خرابی کی نشاندہی کریں کہ ان میں جو یہودی خصلت لوٹنے والے ایسے بھی ہیں کہ سرمایہ پرستی کا پورا نظام قرضوں کی معیشت کا ایسا بنایا ہے جس کے ذریعے سے ان کے پاس رکھی گئی امانتیں وہ لوگوں کو نہیں ملتی۔ تو سرمایہ داری نظام کی جو خرابی ہے اور ان میں سے جو خراب لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرو۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب یہ کہتے تھے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، جاہلوں کو ہم پر کیا حق ہے کہ ہم سے امانتوں کا مطالبہ کریں؟ اہل علم کا کام ہے کہ اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ جاہلوں کا مال لوٹ لیں۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے، اپنی کسی آیت کی ایسی تشریح کریں گے اور تورات اور انجیل کی کہ اس سے یہ نتیجہ نکلے کہ ہم کو یہ اختیار حاصل ہے مذہبی طبقے کو یا حکمران طبقے کو کہ جاہلوں کو اور امیین کا مال لوٹ لیں، غیر مسلموں جو ہمارے عقیدے پر نہیں ہیں ان کا مال لوٹ لیں۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے، تو قرآن حکیم کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے تو ایسی بات نہیں کہی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بھی یہ بات نہیں کی کہ کسی کی امانت میں خیانت کی جائے، کسی کا مال لوٹا جائے، یہ اللہ پاک نے نہیں کہا کہیں بھی۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ بلا من اوفا بعہدہ، جو آدمی بھی اللہ اور انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے، واتقا، اور وہ پرہیزگار اور متقی بنا، تو فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو عدل و انصاف کی سوچ رکھتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا کہ جی دوسرے غیر مسلموں کی امانتوں کے اندر خیانت کرو، ان کا مال لوٹ لو، ہاں جی جاہل سمجھ کر ان کو جیسے چاہے مرضی، ہاں جی ان کی دولت پر قبضہ کرو، ان کو اپنا غلام بنا لو، یہ کہا اللہ نے؟ تو ان کی یہ خرابی بیان کی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ رجعت پسند مذہبی طبقہ ایسا ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے عہد کو فروخت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، امانتیں ہمیشہ کسی معاہدے کے تحت رکھی جاتی ہیں، تحریر ہوتی ہے کہ یہ پیسے تمہارے پاس بطور امانت کے رکھے جا رہے ہیں، تو اللہ کا عہد جس نے ہاں جی بیچا، فروخت کیا، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسمیں فروخت کیں، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی غریبوں کا مال لوٹا جا سکتا ہے، جاہلوں کا مال لوٹا جا سکتا ہے، ان کی امانتوں میں خیانت کی جا سکتی ہے۔ تو جو لوگ اس کو فروخت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ثمناً قلیلاً پیسے لیتے ہیں،
اب یہ جو روپیہ ہے یا ایک دینار ہے یا مال جو ان کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، اس کو ہڑپ کرنے کے لیے یہ قول و قرار سے مکرتے ہیں، اللہ کے عہد کا انکار کرتے ہیں، قسمیں بیچتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے جو لوگ یہ حرکت کریں گے دنیا میں، خواہ وہ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ نے کہا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کی 4 دن کی چاندنی یہاں ہوگی، مال دولت یہ لوٹ لیں گے، عیاشیاں کر لیں گے، اور اگلی بھی بات اللہ نے کہی ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ اتنی منحوس شکلیں ہوں گی کہ اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، قیامت کے دن اللہ ان کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ جس سے آدمی ناراض ہوتا ہے ہاں جی، تو اس کو نہ تو نظر اس کی طرف کرتا ہے اور نہ اس سے کلام کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت جو ناراضگی کے قابل، غضب کے قابل لوگ ہیں، ان کے سے کیا گفتگو کی جائے، تو ان سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے غضب کا اظہار یہ ہوگا کہ نہ اللہ ان سے بات تک کرے گا، نہ نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے۔ ولا یزکیہم، اور ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے بددیانتی کی ہے، انسانی مال لوٹا ہے، پیسے خریدے ہیں، پیسے لیے ہیں، لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کی ہیں، اللہ کے عہد کو فروخت کیا ہے، ہاں جی، اپنی قسموں کو بیچا ہے، اللہ کے نام کی حرمت انہوں نے پامال کی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے وہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کلام کرے گا، نہ ان کو نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے انتہائی ذلت امیز اور تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت شیخ الہند نے وہاں پیچھے بھی آیت گزری تھی، وہاں کہا تھا کہ ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو اصلاح کے لیے، جیسے ماں باپ یا استاذ اپنے بچے کو کوئی چپت رسید کرتے ہیں، کوئی ہاں جی ایک آدھ ڈنڈا مار دیتے ہیں، تو وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، وہ عذاب علیم نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ عذاب ہوتا ہے جو باقاعدہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد کسی کی سزا اور قتل کا فیصلہ یا توہین و تذلیل کا فیصلہ عدالت کرتی ہے، تو وہ اصلاح وصلاح بعد کی بات ہوتی ہے، اصل میں تو انتقام ہوتا ہے۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہ بہت بڑی بددیانتی کرنا، امانتوں میں خیانت کرنا اور جاہلوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اللہ کے فرمان کا تذکرہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو پہلے ابراہیم کو جو مشترکات میں سے معیار بنایا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہم سب برابر سمجھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کا حکم بھی اور ابراہیم کا حکم بھی یہ ہے کہ امانتوں میں خیانت نہیں ہوگی۔ اس معیار کے مطابق تمہارے بعض اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے۔ تیسری ایک اور جماعت، اس کا قرآن نے تذکرہ کیا، ان کی ایک اور خرابی بیان کی، اور یہ بھی ان کے علماء اور احبار کا معاملہ ہے کہ وہ کتاب جو تورات ان پر نازل ہوئی یا انجیل نازل ہوئی، اس کے اندر ایسی تحریف ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق ایسے ہے، لَفَرِيقًا، ایک فریق ایسا ہے، سارے یہودی اور عیسائی یہ کام نہیں کرتے، ان میں سے ایک جماعت، اور ظاہر ہے کہ یہ جماعت ان کے وہ لوگ ہیں جو تورات اور انجیل کے حافظ اور عالم تھے۔ کیا کرتے ہیں؟ یلوون السنتہم بالکتاب، زبان مروڑ کر کتاب کی بات بیان کرتے ہیں۔ زبان مروڑ کر کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر آیت چل رہی ہے، اس کے اندر ایک ایسا جملے کا اضافہ کر دیا درمیان میں، ہاں جی، کہ جس کے ذریعے سے اس آیت کا مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا، تحریف پیدا ہو گئی۔ تو یہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ لوگ سمجھے کہ کتاب میں یہ بات آئی ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں نہیں تھا۔ یعنی جو جتنا کلام اللہ نے کامل اور مکمل اور جامع اتارا ہے، اس کا حقیقی ترجمہ کرنے کے بجائے اپنی طرف سے اس کے اندر ایسی پچر لگا دیتے ہیں جی، جس سے اس کا مطلب کچھ سے کچھ بدل جائے۔ آپ دیکھیے کہ عبارتیں، تحریرات، اس میں فل سٹاپ اور کامے لگانے سے بھی معنی اور مطلب بدل جاتا ہے۔ وکیلوں کو اچھی طرح پتہ ہے، آئین اور قانون میں جب بحث کی جاتی ہے تو ذرا سا جملہ ادھر سے ادھر کر دیا جائے، ہاں جی، وقف دے دیا جائے تو مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ یہی کتاب مقدس کا حال ہے، علماء کو پتہ ہے
کہ اس جملے کو ادھر جوڑ دیا جائے تو یہ مطلب ہے، اس جملے کو ادھر جوڑ دیا جائے تو یہ مطلب ہے۔ تو زبان کو اس طریقے سے مروڑ کر پڑھتے ہیں کہ اس سے کچھ مطلب دوسرا ہو جائے جو مطلب اس اللہ کا نہیں ہے، اور اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں نہیں ہے۔ اور پھر آگے سینہ زوری یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بات نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ کل تک آیات ساری کی ساری جہاد کی طرف موڑی جا رہی تھی، اور جہاد سے مراد بھی جہاد افغانستان تھا، اور آج وہی مروڑ کر کے کہا جاتا ہے کہ نہیں اس سے تو مطلق جہاد ہے۔ جی آج جہاد کا مطلب اور مفہوم بدل گیا۔ جی اس سے پہلے جہاد کے لیے دوسرے انداز میں بات کی جاتی تھی، اب وہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، مطلب دوسرا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے زبان مروڑنا، تحریف معنوی تو ہر حال میں ہے، ہاں جی، اور وہ لوگ ہاں جی یہی تحریف کرتے تھے، اور تحریف معنوی آج قرآن میں بھی یہی ہو رہی ہے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے ایک فریق ایسا زبان مروڑ کر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ وما ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بات تھی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ عالم کو، قانون دان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اصل بات تو یہ ہے، لیکن یہ میں نے اس میں سے ایک نیا نقطہ نکالا ہے، جی اس نقطے کے ذریعے سے ادھر مروڑ کر اس سے اپنا مطلب جو ہے نا وہ حاصل کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے مطلب کو اللہ کا مطلب کیسے بتلا رہے ہیں؟ بہت بڑا جرم ہے۔ تو ابراہیم کی تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ کتاب کی اصل تعلیمات کو تغیر و تبدل کے ساتھ بدل دیا جائے۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا مطالعہ اس کے اصل متن کے تناظر میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی آیت کے ضمن میں کسی قصے کا جو کوئی واقعہ شان نزول کا ہے، وہ اگر اس کے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں تو اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اور ہر جگہ آیات کو کسی خاص واقعے کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ کیا ہے؟ یلوون السنتہم بالکتاب، یہ کتاب میں زبان مروڑ کر اس کا مطلب اور مفہوم، اس کی روح ختم کر دینا ہے کہ جی یہ تو فلاں قصے میں نازل ہوئی تھی، بس معاملہ ختم ہو گیا جی، یا اس سے فلانا مطلب ہے، کسی خاص جزئی ماحول کے اندر اس میں سے اپنا مطلب نکال لینا۔ بھائی اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا ہے، نہ یہ کہ قرآن کو اپنے نظریے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے اندر یہ تغیر و تبدل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس زبان مروڑنے کا اگلا نتیجہ یہ نکالتے تھے وہ کہ بھائی اللہ کے ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار ہم احبار و رہبان اور علماء ہیں، اہل علم ہیں، اس لیے ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں، اور تم ہمارے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھو اور تم ہمارے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو۔ تو قرآن حکیم نے اس پر بڑی سخت نکیر کی، آگے بات بیان کی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اگر کتاب دی، حکم یعنی حکومت دی، اور النبوہ نبوت دی، کتاب، حکمت، حکم اور نبوت اگر دی ہو کسی پیغمبر کو، نبی کو بھی دی ہو نبوت، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، میں جو کہوں اس کو مانو، میرے غلام بن جاؤ۔ یہ کسی نبی کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے، خواہ اس کو نبوت ہی ملی ہو، کتاب ملی ہو، اس کو حکومت اور حکمت ملی ہو، اس کے باوجود بھی وہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نبی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کونوا عباد لی۔ تو غیر نبی کیسے کہہ سکتا ہے؟ غیر نبی عالم جو ہے، اپنے آپ کو احبار و رہبان سمجھنے والے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھو، ہمارے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو؟
پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، یہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ تو جب نبی کے لیے جائز نہیں ہے تو غیر نبی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے لیے جائز ہو؟ ولیکن، لیکن وہ نبی یہ کہتا ہے کہ کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، کونو ربانیین، رب والا بنانے کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ نبی کا کام اور ولی کا کام اور علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر اللہ کے ساتھ جوڑیں، نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑیں۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑے، ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ نہ جوڑے۔ تو ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے واسطہ بنے، نہ یہ کہ خود اپنے ساتھ جوڑ کر مفادات اٹھائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ رب والا بنانے کی ان کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کہ جو تم کتاب لوگوں کو سکھاتے ہو، قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتلاتے ہو، علم دیتے ہو، اور جس کتاب کا تم درس دیتے ہو، بما کنتم تدرسون، تم پڑھتے ہو، تو اس پڑھنے سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کام کرو، نہ یہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑو۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی علم پھیلا رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی فطری طور پر ان دلوں میں عظمت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا۔ اب اسی عقیدت کو اگر استعمال کیا جائے تو اس کے دو راستے ہیں، کہ وہ جو عقیدت پیدا ہوئی ہے وہ آپ اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیں، ذاتی اور مفادات اٹھانا شروع کر دیں اور ان تمام کو اپنا غلام بنا لیں۔ عقیدت اندھی ہوتی ہے، عقیدت مند جو ہے وہ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو اس کے ساتھ عظمت کا معاملہ کرنا ہے، تو وہ خدا سمجھنے لگ جائے، یہ خدا خود بن بیٹھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نبی بھی ہے اس کو نبوت اس لیے دی گئی ہے، کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے، اسے علم و حکمت اس لیے دیا گیا ہے، اور اگر اسے حکومت خلافت ظاہرہ بھی ملی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے جڑے، ربانیین بنائے، رب والا بنائے۔ بما کنتم تدرسون ولا یأمرکم، اور وہ تم میں سے کسی کو یہ نہ کہے کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ وہ نبیوں کو بھی رب بنانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو جب نبی رب نہیں ہو سکتا تو غیر نبی عالم جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو رب؟ اور رب کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح کر دیا، کل بھی بتلایا تھا کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ رب کیسے بن جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا، یہی رب ہے۔ کہ جی اس کی مرضی ہے، جب چاہے جہاد کو حلال قرار دے دے، جب چاہے حرام قرار دے دے، ہمیں تو اس کو ماننا ہے۔ تو جس کی یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے بجائے ہمارے مولوی کو ہے، ہمارے پیر صاحب کو ہے، ہمارے نبی کو ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو کبھی بھی انبیاء علیہم السلام، جس کو کتاب دی گئی ہو، حکمت اور حکم دیا گیا ہو، جس کو نبوت دی گئی ہو، وہ کبھی تم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو، نہیں۔ کیا بھلا سوچو، کیا ایامرکم بالکفر، کیا ایسا نبی یا ایسا عالم سچا تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ دعوت دے کر جوڑنے کے بعد کیا ایسا سچا نبی اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ یا ایسا سچا عالم ربانی جو لوگوں کو سچا مسلمان بنانے والا ہو، وہ کفر کی دعوت دے سکتا ہے؟ تو قرآن حکیم نے سختی سے کہا کہ کتاب کے اندر تغیر و تبدل کر کے اپنا مطلب اس سے نکالنا اور اس کو کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے محققین علماء نے یہ طے کیا کہ قرآن کے متن میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، اس کے ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اس کی تشریح میں اگر کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی مفسر قرآن کا یا کسی عالم ربانی کا حوالہ دیا جائے تو وہ اس آیت یا اللہ کے حکم کی ایک تعبیر ہے، اس کو اللہ کا حکم نہیں کہہ سکتے۔
وہ اللہ کا حکم نہیں۔ یہ فرق و امتیاز کرنا ضروری ہے کہ اللہ کا حکم یہ قاعدہ کلیہ ہے یا یہ مطلب ہے آیت کا، اس میں اگر جو بھی کچھ اس کی تشریح ہم کر رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، وہ اس کی تفسیر ہے اور اس کی تشریح ہے۔ اور تشریح مختلف انداز اور مختلف پہلوؤں سے ہو سکتی ہے۔ اب شاہ صاحب ولی اللہ صاحب نے پورے 1000 سال کی تفسیروں کا جائزہ لے کر بیان کیا کہ جو دل کے امراض کا علاج کرنے والے صوفیاء ہیں، انہوں نے آیات کی تشریح و تعبیر اپنے علاج کے نقطۂ نظر سے کی کہ دل کے امراض کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور جو فقہا ہیں انہوں نے احکامات کے پہلو کے تناظر میں ان آیات کے اندر جہاں حکم موجود تھا اس کی تشریح کی۔ اسی طریقے سے جو مفسرین ہیں یا محدثین ہیں، انہوں نے حدیث کے نقطۂ نظر سے، مفسرین نے تفسیر کے نقطۂ نظر سے، تو 8-10 منہج ہیں تفسیری، لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ بندوں کی اس اللہ کے حکم کی تشریح ہے۔ قانونی حیثیت اس کی یہ ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اللہ کا حکم تو قطعی اور وہی ہے جو قرآن میں آ چکا نص۔ اسی لیے مسلمانوں میں آج 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کا اصل متن محفوظ ہے۔ کبھی کسی بڑے سے بڑے عالم کی، اب سب سے بڑے عالم قرآن پاک کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں صحابہ میں، حضور کے بعد وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مفسر قرآن، ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے، تمام امت کا اجماع ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابن عباس کے تفسیری اقوال کو قرآن نہیں کہا جاتا، وہ بالکل الگ رکھے گئے۔ تو جب صحابہ کا یہ حال ہے تو باقی کوئی تابعی یا بعد میں آنے والا کوئی مفسر یہ کہے کہ میری تشریح حتمی اور قطعی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا نہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ جب اللہ کو ہم نے مشترکات کے طور پر مان لیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو مسلمان ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو، یہ نہیں کہ صبح کو مسلمان ہو اور شام کو کافر ہو جائے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ امانت کسی کی بھی آپ کے پاس ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، تو اس کی امانت ہر حال میں ادا ہونی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہا جاہل سمجھ کر اس کی امانت لوٹ لی اور جو طاقتور ہوا اس کے سامنے کچھ اور مطلب بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ جن مذہبی طبقوں میں یہ خرابیاں ہیں ان کو اللہ پر جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ اور تیسری بات قرآن حکیم نے بیان کی کہ اللہ کی کتاب کے اندر ایسا تغیر و تبدل جو اس سے کوئی مفادات اٹھائے جائیں، زبان مروڑ کر اللہ کی کتاب بیان کی جائے، اس میں سے اندر سے کچھ نہ کچھ اپنے مطلب نکالے جائیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ کسی نبی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو غیر نبی کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں ان خرابیوں کو جو بعض اہل کتاب میں تھیں، منہم قرآن نے کہا ہے بعض ان میں سے ایسے ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں، منہم لفریقاً ان میں سے ایک فریق ایسا ہے۔ تو جن میں جو خرابیاں تھیں جزوی طور پر، اور لیکن خرابیاں بہت بڑی تھیں، پوری سوسائٹی کے لیے تباہ کن ہو سکتی تھیں، ان کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کر کے ان کا رد کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ خرابیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔